صاحب ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ منگنی یا شادی کے موقع پر گھر کی خواتین پرات یا ڈھولکی وغیرہ بجاتی ہیں اور شادی کے گیت گاتی ہیں، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا انصار کی ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ کسی کو بھیجا ہے جو اس کا دل بہلائے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دل کے بہلاوے کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھ بھیجنا چاہیے تھا تمہیں. تو شریعت کے اندر اتنی سختی نہیں ہے کہ ہم شادی کے موقع پر کوئی خوشی کرنا چاہیں تو شریعت اس پر پابندی لگاتی ہے، لیکن اس خوشی کی کچھ حدود ہیں. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچیاں جو چھوٹی تھی نا، وہ کسی شادی کے موقع پر وہ ایک ڈفلی ہوتی ہے، وہ اس کو دف کہتے ہیں عربی میں. اس کے ایک طرف چمڑا لگا ہوتا ہے، دوسری طرف خالی ہوتی ہے. اس کو بجانا، اس کو بجاتی اور ساتھ شعر پڑھتی تھی. شعر پڑھتے پڑھتے نا ایک لڑکی نے یہ مصرع پڑھ دیا، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایک ایسا نبی بھی ہے جو کل کی باتوں کو جانتا ہے. آپ نے اس کی تردید کی. میں کہ نہیں، یہ اس طرح کا شعر نہ پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شریعت کے خلاف، عقیدے کے خلاف شعر پڑھتا ہے، گاتا ہے، اس کی شرعی اجازت نہیں ہے. یا غزل کے طور پر جس میں مخرب اخلاق، یا وہ ایسے اشعار ہیں جس میں انسان کے اخلاق پر حرف آتا ہے، اس طرح کے اشعار پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. صرف وہ اشعار پڑھے جائیں جو بہادری یا رزمیہ اشعار ان کو کہتے ہیں. یہ غزلیہ اشعار پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، ایک موقع پہ شاید حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ اسی شادی کے موقع پر خوشی منا رہی تھی اور یہ ڈف بجا رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے جو ہے نا سختی سے ان کو ڈانٹا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، ان کو خوشی منانے دو. تو یہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑکیوں کو روک دیا کہ نہیں اسی طرح شعر پڑھو جو پہلے پڑھتے تھے، یہ شعر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چھوٹی بچیوں کو یہ اجازت دی گئی ہے، اور چھوٹی بچیاں میں وہ عام ڈرامہ سٹیج پہ نہیں آئی ہیں، وہ گھر کے رشتہ دار ہی ہیں جن کے سامنے وہ پڑھتی ہیں. پھر وہ ایسے اشعار بھی نہیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہوں. جہاں شریعت کے خلاف ورزی ہوئی نا، اس کو آپ نے ٹوک دیا ہے. پھر وہ جو ڈفلی ہے نا، اس میں کوئی گھنگروں کی چھاپ نہیں تھی کہ اس میں کوئی اس طرح کے ہوں جیسے ہمارے ہاں آلات موسیقی ہوتے ہیں نا، اس میں کئی دھنیں ہوتی ہیں موسیقی کی، ان کو دونوں کو بجا کر بکھیر کر وہ شعر پڑھے جاتے ہیں. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ نبی کریم ایک طرف چادر پر چہرے پر لیے، وہ ایک طرف دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان بچیوں کو تو اجازت دے دی ہے، لیکن آپ نے اسے کوئی دلچسپی نہیں لی ہے. آپ جو بزرگ حضرات ہیں ان کو اس میں دلچسپی لینے کی بجائے صرف بچیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. تو وہ ڈفلی جو ہے اس میں آج ہماری طرح کی یہ پرات ہے، اس کو بجا لیا جائے، یا کوئی گھڑا وغیرہ ہے اس کو بجا لیا جائے جس میں یہ گھنگروں کی چھاپ نہ ہو. یہ نہ ہو تو پھر تو ہے جائز. اگر کوئی اس طرح کی عشقیہ اشعار پڑھتے ہیں یا عام ڈرامہ سٹیج لگا کر وہاں پڑھتے ہیں، یا گلوکارہ قسم کے مغنیہ قسم کی عورتیں وہ پیشہ ور، وہاں یہ بھی الفاظ ہیں حدیث میں کہ وہ مغنیہ نہیں تھیں. مغنیہ سے مراد پیشہ ور قسم کی گویہ عورتیں نہیں تھیں جنہوں نے یہ اشعار پڑھے ہیں. تو یہ تمام حدود و قیود اور شرائط کو ملحوظ رکھ کر اگر شادی کے موقع پر اس طرح کا کام کر لیا جائے تو اس میں کوئی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري. بسؤاله فيض من الذكر رحمان کا پیغام انسانیت کے نام.